بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، آج ہر طرف سے آپ جس سے بھی ملاقات کریں اسی کی زبان پر ہے گرمی بہت تیز ہے، گرمی بہت سخت ہے، دھوپ میں بڑی تپش ہے، سورج آگ برسا رہا ہے. یعنی اس قسم کی باتیں ہر شخص کی زبان کے اوپر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سردی اور گرمی، موسم ربیع اور موسم خریف کیوں بنائے ہیں، اس میں کتنی بڑی حکمتیں ہیں. ہم اور آپ عموماً اس سے غافل رہا کرتے ہیں. اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے اس دنیا کے بعد دو گھر بنائے ہیں. کوئی بھی شخص ہے وہ یا تو ان دو گھروں میں سے جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا. یہ دو گھر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندے، اپنی عبادت گزار بندے، اپنے اطاعت شعار بندوں کے لیے اللہ تعالی نے جنت بنائی ہے. اور جنت میں ہر وہ چیز جو انسان کے آرام اور سکون کی ہو سکتی ہے، ہر وہ چیز جس کا انسان اپنے آرام کے لیے تصور کر سکتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رکھی ہیں. اور ہر وہ چیز جو انسان کی تکلیف کے لیے ہے، انسان کی پریشانی کے لیے ہے، چاہے جس قسم کی بھی ہے، انسان کے الجھن کے لیے ہے، کوئی بھی چیز ہو، وہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں رکھی. یہ ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے. تو جنت اور جہنم اللہ تبارک و تعالی نے دو گھر بنائے ہیں. ان دو گھروں میں جانے کے لیے ہی ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اب ہم جیسا عمل کریں گے، مرنے کے بعد ہمارا رخ اسی طرف کیا جائے گا.
اگر ہم نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے رسول کی اتباع کی ہے، تب تو ہمارا ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ جنت رہے گا۔ اور اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اس زمین پر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا ہے، تو ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ نعوذ باللہ من ذالک جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ دو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں، بنائے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دکھائے تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ بیداری کی حالت میں ہم میں سے کسی نے، خواب میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جنت اور جہنم دکھا دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو جنت اور جہنم خواب میں دکھا دیتا ہے، لیکن بیداری کی حالت میں کسی نے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان دونوں گھروں کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، جنت کا بھی بیان اور جہنم کا بھی بیان۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حالات، کچھ جگہیں، کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں جو ہمیں اور آپ کو جنت اور جہنم کو یاد دلاتے ہیں۔ کچھ حالات، کچھ وقت، کچھ جگہیں ایسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، کچھ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ انہیں دیکھ کر کے، ان میں سے بعض چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ بندہ کس کو یاد کرتا ہے؟ جنت کو۔ اور کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کس کو یاد کرتا ہے؟ جہنم کو۔ یہ مصلی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے لال رنگ کا، جب شروع میں کسی نے لا کر کے یہاں پر بچھایا ہے، تو ایک نماز کے بعد امام صاحب ایسے بیٹھے تھے، میں سامنے تھا اور مؤذن بھی تھا، امام صاحب اس کے اوپر اپنا ہاتھ ایسے پھیرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا نرم ہے، یہ اتنا آرام دہ ہے، تو جنت میں جو چیز ہوگی وہ کتنی نرم اور کتنی آرام دہ ہوگی۔ یہ ایک مومن کو چاہیے، ایک مومن کو سوچنا چاہیے، جو شخص جنت کو بھولا ہوا ہے، جہنم کو بھولا ہے، وہ بڑی غفلت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت میں اِنَّا نَسِينَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور یہ وہ صورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے اپنے طور پر، اور ہر جمعہ کو فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُؤْمِنُونَ۔ اے اللہ تبارک و تعالی، اب ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں اطمینان ہو گیا کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، کاش کہ تو مجھے واپس بھیج دیتا تو دنیا میں جا کر کے ہم اس کے لیے تیاری کر دو، جہنم سے بچنے کو کے بارے میں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چلا گیا وہ وقت ہے، اِنَّا نَسِينَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج ہم بھی تمہیں ایسے ہی بھول جائیں گے، یعنی تمہاری کوئی پرواہ نہیں رہے گی، تمہیں اس گڑھے میں ڈال کر کے ہم گویا کہ بھول جائیں گے تم کو، جس طریقے سے تم دنیا میں اس دن کو بھولے ہوئے تھے، ہم سے ملاقات کو بھولے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے اوقات، بہت سی ایسی جگہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جن چیزوں کو دیکھ کر کے بندہ کیا کرے؟ ان دو اپنے گھروں کو یاد کرے، جنت کو یاد کرے، جہنم کو یاد کرے،
جہنم سے بچنے کے بارے میں سوچے اور جنت میں داخلے کے لیے انسان کام کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بعض ملکوں کو بہت ہی ٹھنڈا بنایا ہے، اتنا ٹھنڈا نہیں کہ انسان کے لیے تکلیف ہو، وہاں پر پانی کی بھی فراوانی ہے، موسم وہاں گرم نہیں ہوتا، انسان کی آسائش کے لیے ہر قسم کے پھل وغیرہ بھی، درخت بھی موجود ہیں۔ اور یہ ہم آپ لوگ جانتے ہیں، کسی ہندوستان سے دور رہنے والا کوئی فارسی حاکم جب ہندوستان پہنچا ہے اور کشمیر کی خوبصورت وادی میں وہ پہنچا، وہ حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا وہ، اور کہتا ہے اگر فردوس بروبے زمین است ہمیں نستو ہمیں نستو ہمیں نست، اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ یعنی اسے اتنا وہاں پر چیزیں اچھی لگی، موسم اچھا لگا، تو اسے کیا چیز یاد آئی؟ جنت یاد آئی۔ اسی طریقے سے اس سعودیہ کے بعد علاقے میں شام کی طرف سے مجھے یاد ہے اس ملک کا نام، لیکن نام نہیں لوں گا، وہاں سے ایک شخص آیا کام کرنے کے لیے، تو اللہ کا کرنا یہ کہ وہ اس طرف جو ہے قصیم وغیرہ کے علاقے میں نہیں تھا جہاں باغات بھی ہیں، گرمی اگرچہ یہاں پر بھی ہے لیکن ہے کہ یہاں پر آپ کو ہریالی اور یہ ساری چیزیں، اس طرف کہیں جیزان کے علاقے میں وہ پڑ گیا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں جہنم ہے تو کہاں ہے؟ وہ یہی ہے یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی جگہیں اس دنیا میں ایسی بنائی ہیں جو انسان کو جنت کی یاد دلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دنیا میں تم اچھی سے اچھی چیز دیکھ لو، اگر وہ چیز اس کا نام جنت میں تمہیں بتایا گیا ہے کہ جنت میں بھی ہے، تو وہ صرف نام ہے، کیفیت اور حقیقت میں دونوں ایک طرح نہیں ہیں۔ آم آپ کو یہاں بھی ملے گا، کیلا یہاں بھی ہے، انگور انار یہاں بھی ہے، اور کیلے کا، انگور کا، انار وغیرہ کا، یہ ساری چیز ہر قسم کے پھلوں کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ جنت قرآن میں بھی ایک جنت میں ہے، بلکہ جنتیوں کو جو ملنے والا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ الزَّوْجَانِ، ایک ہی پھل ہوگا، نام ایک ہی ہوگا، لیکن دیکھو گے تو دو ایک ہی ہے لیکن اس کی دو شکلیں ہیں، دو قسم کے ہیں، دو قسم ہیں، ان کے لذت بھی الگ الگ ہے، ان کی خوشبو بھی الگ الگ ہے، اور ان کا فائدہ بھی الگ الگ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو یاد دلانے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں پر بعض جگہوں کو نہ اتنا ٹھنڈا رکھا ہے کہ وہاں کے رہائش مشکل ہو جائے، اور نہ اتنا گرم رکھا ہے کہ وہاں لوگ تکلیف برداشت کریں۔ ایسی جگہیں کس کو یاد دلاتی ہیں؟ جنت کو۔ اور بعض ایسے سخت گرم جگہیں رکھی ہیں جو انسان کو کیا یاد دلاتے ہیں؟ جہنم، جیسا کہ ابھی دو مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ذرا ہم دیکھیں بعض وہ چیزیں جس کا ہر انسان مشاہدہ کرتا ہے، روزانہ مشاہدہ کرتا ہے، ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کے یاد دلانے کا سبب بنایا ہے، یاد کرنے کا سبب بنایا ہے۔ مثال کے طور پر ہے، صبح کے وقت جب ٹھنڈی ہوا چلتی رہے
خاص طور پر موسمی اور پوروی ہوا ہو، آپ فجر کے بعد بیٹھیں تو کتنا لطف آتا ہے اس ہوا کے اندر، خاص طور پر موسم بہار ہو، اپنے ساتھ پھولوں کی قسم کے خوشبو بھی لے کر کے آتی ہے، یہ ہر شخص مشاہدہ کرتا ہوگا۔ اور دوپہر کا وقت جو ہوتا ہے تو وہ وقت ہے ہمیں گویا جنت کو یاد دلا رہا ہے، اور جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو یہاں پر دھوپ چلچلاتی رہتی ہے، باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ یہ دوپہر ڈھلنے کے بعد، ظہر کے بعد آپ مسجد سے نکلیے، اللہ کی قسم یہاں پر سایہ جو ہے اس سائے میں بھی کھڑے ہونے کا جی نہیں کہتا، وہ گرمی رہا کرتی ہے۔ تو یہ دوپہر کا جو وقت ہے وہ بھی انسان کو کیا یاد دلاتا ہے؟ جہنم کو، دو وجہ سے، ایک تو گرمی کی وجہ سے، دوسرے یہ وہ وقت ہے روزانہ دوپہر کا۔ اسی لیے دیکھیں 3 وقت میں نماز پڑھنے سے ہمیں اور آپ کو روکا گیا ہے، 3 وقت میں نماز پڑھنے سے۔ کون کون وقت ہیں؟ ایک تو فجر کے بعد سے جب تک سورج اچھی طریقے سے طلوع نہ ہو جائے تو، اور ایک مغرب بعد سے جب سے سورج غروب نہ ہو جائے تو، اور تیسرا کون سا وقت ہے؟ جب ٹھیک دوپہر پر سورج آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہو تو، جسے قائم ظہیرہ کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جہنم کو دھونکیں، کیا کریں؟ جہنم کو ہوا دیں۔ اس لیے ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے روکا ہے۔ گویا یہ جو وقت ہے آپ کو کیا یاد دلا رہا ہے؟ جہنم کو یاد دلا رہا ہے۔ صبح کا وقت ٹھنڈی ہوائیں چلے تو آپ کو جنت کی یاد آنی چاہیے، اور دوپہر کو خاص طور پر گرم ملکوں میں جہاں سورج ٹھیک دوپہر پر ہو اور ٹھیک آسمان میں ٹھیک کھڑا ہو آپ کے سر کے اوپر، تو وہ گویا کہ آپ کو کیا یاد دلا؟ جہنم۔ اسی طریقے سے ہمارے دیکھیے ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، لیکن جن لوگوں کی فکر جنت اور جہنم کی طرف ہے انہیں ہر اچھی چیز جنت کو یاد دلاتی ہے، اور ہر پریشان کن چیز کیا کرتی ہے؟ وہ جہنم کو یاد دلاتی ہے۔ مثال کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حمام میں نہانے کے لیے داخل ہوتے، اس لیے کہ خصوصاً ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی سکونت زیادہ تر شام کے علاقے میں رہی، اور شام کے علاقے میں موسم کیا ہے؟ ٹھنڈا، عام پانی سے نہانا ان کیا ہوتا ہے؟ مشکل۔ تو باقاعدہ وہاں حمام کا انتظام ہوتا تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ وہاں اوپر سے جو آپ کے اوپر، جیسے آج کل تو ہر گھر کے اندر اس کا انتظام ہو گیا ہے گیزر وغیرہ کے ذریعے، تو وہاں پر گرم پانی رہا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، ابو درداء کیا کہتے ہیں؟ نعم البیت بیت الحمام، نعم البیت والحمام یذہب الوسخ ویذکر النار۔ یہ حمام کتنی اچھی جگہ ہے جو گندگی کو ختم کر دی ہے۔ اس لیے گرم پانی سے انسان کی میل کچیل جلدی زائل ہوتی ہے ٹھنڈے پانی کے مقابل میں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یذہب الوسخ، وہ گندگی کو، میل کچیل کو ختم، اور جہنم کو یاد دلاتی ہے۔ وَيُذَكِّرُ النَّارَ، جہنم کو یاد دلاتی ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ کا واقعہ لکھا ہے امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر، کہ وہ حمام میں داخل ہوئے نہانے کے لیے، جب گرم پانی ان کے سر کے اوپر پڑا تو انہوں نے جہنم کو یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ جہنمیوں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو محفوظ رکھے، ان کے سر پر گرم اور کھولتا پانی ڈالا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود
وہ پانی اتنا گرم ہوگا، اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ صرف چمڑی کو جلا کر کے نہیں رکھ دے گا، بلکہ ان کے سر سے اندر جائے گا اور پیٹ کے اندر جو چیز ہے اس کو بھی جلا کر کے باہر پھینک دے گا۔ اب اس گرمی سے بھاگنے کے لیے جب وہ لوگ جہنم سے نکلنا چاہیں گے، اوپر آنا چاہیں گے، تو فرشتے ان کے اوپر لوہے کا گرد رکھ کر کے ماریں گے ان کے سر پر، پھر جہنم کے نیچے چلے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر بھی ما فی بطونہم یسحر ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا۔ جیسے ہی نکلنا چاہے فرشتے سر کے اوپر گر سے ماریں گے اور پھر جہنم کی تہ میں جا کر کے گر جائیں گے۔ تو جب سر کے اوپر ان بزرگ کے گرم پانی آیا تو انہوں نے یاد کیا کہ یہ گرم ہم اس کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، تو جہنمی جہنم میں کھولتا ہوا پانی کیسے برداشت کریں گے؟ اس کو یاد کیا، نہانا چھوڑ دیے، اور اس غم جہنم کی ڈر سے وہ بیمار ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے بہت سی چیزوں کو ہمیں اور آپ کو جنت اور جہنم کے یاد دلانے کے لیے بنایا ہے۔ بات نکلی تھی جہنم کی، ساتھیوں، یہ آگ ہم جس کا استعمال کرتے ہیں، آگ، یہ بھی ہمیں اور آپ کو، اگر ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ جہنم یاد دلاتی ہے، کئی اعتبار سے۔ ایک اعتبار سے تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین۔ افرأیتم النار التی تورون، تم نے اس آگ کے بارے میں سوچا جس کو تم جلا رہے ہو؟ کبھی سوچا تم نے یہ آگ کیا چیز ہے؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین۔ دو فائدے اللہ کے تعالیٰ نے اس کے ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ آگ تذکرہ ہے، تذکرہ مانے یاد دلانے والی ہے۔ کیا یاد دلانے والی ہے؟ اس آگ کو دیکھ کر کے تم جہنم کی آگ کو یاد کرو۔ تم اس آگ کو دیکھ کر کے کس یاد کو یاد کرو؟ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس آگ کو یاد دلانے، متنبہ کرنے کے لیے بنایا ہے، تمہیں دیا ہے۔ ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے فائدے کے لیے بھی ہے۔ تو یہ آگ جہاں ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے مادی طور پر، وہیں ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے معنوی طور پر بھی ہو کہ اس آگ کو دیکھ کر کے ہم اور آپ کس طریقے سے جہنم کی آگ کو، مثال کے طور پر ایک شخص کو دھمکی دی جائے کہ تم اپنے ایمان اور دین سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ دیکھیے، وہاں انسان اپنے ایمان سے نہ پھرے، صرف ظاہر میں انکار کر دے اپنی جان بچانے کے لیے، تو یہ جائز ہے، لیکن اللہ کے نزدیک زیادہ ثواب کا کام کیا ہے کہ اس آگ میں جلنا قبول کر لے، لیکن آخرت کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ آپ لوگوں کے سامنے ہم نے شاید وہ سنن ابو داؤد، نہیں صحیح ابن حبان وغیرہ میں جو واقعہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرنے والی عورت کا بیان کیا تھا، ایک لمبا قصہ ہے، شاید آپ لوگوں کو یاد آیا ہوگا۔ وہ ماں جب اس کے بچے کو ایک ایک کر کے جہنم میں ڈالا جانے لگا، اور جب جہنم نعوذ باللہ میں آگ کے اندر، اس لیے کہ وہ دیگ رکھا گیا، اس کو آگ پر تپایا گیا، آگ پر تپایا گیا، اور جب خوب گرم ہو گیا تو ایک ایک بچے کو اس میں ڈالا جاتا اور بچہ راکھ ہو جایا کرتا تھا۔ جب آخری بچہ جو گود میں تھا، دودھ پی رہا تھا، جب اس کے ڈالنے کی باری آئی، فرعون اسے ڈالنا چاہا، تو ماں کو بچے کی محبت غالب آئی، اسے لے کر کے پیچھے ہٹی۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو زبان دیتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے اے ماں تو حق کے اوپر ہے، تو مومنہ ہے، اس آگ میں کود جا، اس لیے کہ جہنم کا عذاب اس عذاب کے مقابلے میں بہت تیز۔ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی عبرت کے لیے کیا یاد دلایا کہ آخرت کا عذاب جو جہنم کا عذاب ہے، اس آگ کا عذاب
اس آگ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس آگ کے اندر انسان جل کر کے راکھ ہو جائے گا، چند منٹ کی تکلیف اور اذیت ہے بس۔ اور آخرت کی جو آگ ہوگی، لا یموتون فیہا، نہ تو اس کے اندر مریں گے اور نہ ہی زندہ رہیں گے، یعنی نہ موت کی جاری جو موت کے بعد آرام ہے اور نہ زندگی کی ان کو کوئی لذت ملنے والی ہے۔ تو علی کل حال یہ جہنم بھی ہے ہمیں، اور آپ یہ آگ ہے ہمیں آپ کو کیا یاد دلاتی ہے؟ جی جہنم کی آگ۔ اور اس لیے بھی ساتھیوں کہ یہ آگ جو دنیا میں آئی ہے کہاں سے آئی ہے؟ جی دنیا میں آئی ہے کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ اور مخلوقات کے فائدے کے لیے جب دنیا میں آگ رکھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے تھوڑی سی آگ لی۔ کہاں سے؟ جہنم سے۔ پھر اسے 70 بار سمندر میں فرشتوں کو کہا کہ اسے ڈبو۔ کتنا؟ 1-2 بار، 70 بار سمندر میں ڈبو، 69 بار سمندر میں ڈبو۔ جب اس کی گرمی ختم ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ کون سی آگ؟ جس سے ہم اور آپ، جو پہاڑوں کو بھی جلا دیتی ہے، لوہوں کو بھی جلا دیتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں جنہیں اگر ہم اپنے ہاتھ سے توڑنا چاہیں تو ہزاروں سال میں نہیں توڑ سکتے، اور آگ اسے تھوڑی دیر میں جلا کر کے راکھ کر دیتی۔ یہ وہی آگ ہے جو اس آگ کا ایک حصہ ہے 70 حصے میں سے، جس آگ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے ظالم بندوں کو، اپنے کافر بندوں کو اور اپنی مخالفت کرنے والے بندوں کو ڈالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ آگ جو دنیا میں ہے وہ بھی ہمیں آپ کو کیا یاد دلاتی ہے؟ اس گھر کو یاد دلاتی ہے۔ اور انہی میں چیزوں میں ساتھیوں گرمی کا موسم بھی ہے، گرمی کا موسم بھی ہے، خاص طور پر ان جگہوں میں جہاں گرمی بہت سخت ہوتی ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں اس گرمی اور دھوپ سے بچنے کے وسائل نہیں ہیں۔ جیسے آج سے 100-200 سال پہلے یہاں کا تھا، آج تو ہر گھر کے اندر اے سی چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ پوچھیں یہاں کے لوگوں سے۔ آج بھی اپنے ملکوں میں بھی اور دوسرے ملکوں میں ایسی جگہیں ہیں، اللہ کی قسم انہیں گرمی سے بچنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ سخت دھوپ ہوتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، نہ گھر کے اندر رہ سکتے ہیں اور نہ گھر کے باہر لو چل رہی ہے، تپش ہے، اور گھر کے اندر جائیں تو وہاں پر گرمی ہے۔ تو ایسی یہ گرمی بھی ہمیں اور آپ کو جہنم کی یاد دلاتی ہے 2 اعتبار سے۔ ایک تو اس سورج کے واسطے سے، سورج کی گرمی کے لحاظ سے، اس لیے کہ یہ سورج بھی حقیقت میں کیا ہے؟ آگ ہے۔ سورج بھی کیا ہے؟ آگ ہے۔ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ آگ کا ایک بگولا ہے نا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سورج قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سورج کو اور اس چاند کو گولا بنا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ کس کو؟ سورج کو اور چاند کو۔ تو ہم جب سورج کی اس گرمی کو دیکھیں تو ہمیں کیا آنی چاہیے؟ اس گرمی کو اور اس سختی کو یاد کرنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ساتھیوں گرمی ہوتی کیوں ہے؟ گرمی کیوں ہوتی ہے یہ بتائیں۔ ہم جواب تو یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی موسم کی تبدیلی ہے، سورج کا رخ ہے، سورج کا دوران ہے، لیکن حقیقت میں اصل میں گرمی اور سردی ہے کیا چیز؟ اس کو اگرچہ سائنس نہ مانے لیکن حقیقت یہ ہے۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا فرمایا اور اسے فرشتے دھونکتے رہے، لال بن گئی، پھر دھونکتے رہے 70 سال سے زائد یا پتہ نہیں کتنے سال تک، تو کالی ہو گئی،
تو جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا ربی اکل بعضی بعضا، اے اللہ تعالیٰ یہ گرمی اب برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ساتھیوں یہ دیکھیں جہنم کہہ رہے ہیں کس سے؟ خود جہنم کی گرمی جہنم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ خود ہمیں بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے سال میں 2 بار سانس لینے کی اجازت دی ہے، 2 بار سانس لینے کی۔ ایک بار سانس لے، اپنی گرمی جو ہے وہ باہر پھینکے، اور دوسری بار جو سانس لے باہر کی جو ٹھنڈک ہے وہ اپنے اندر داخل کرے۔ 2 سانس کی اجازت دی اللہ تبارک و تعالی نے۔ ایک سانس گرمی میں لیتی ہے اور ایک سانس موسم سرما میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخت گرمی جب تم محسوس کرتے ہو تو وہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ جہنم نے اپنی گرمی کو باہر پھینکا ہے، اور جب دوبارہ سخت سردی ہے تو گویا جہنم باہر کی گرمی جو ہے اس کو کیا ہے، کھینچ لے رہی ہے۔ تو اصل سبب کس کا گرمی اور سردی کا کیا ہے ساتھیوں؟ سردی کا، جہنم کا سانس لینا ہے۔ اس لیے گرمی کا موسم بھی ہمیں اور آپ کو کیا کرتا ہے؟ اس لیے ساتھیوں ہمیں اس کے بعد چند باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ تو ابھی ایک علمی بات تھی، ایک نظری بات تھی، لیکن عملی طور پر کیا ہونی چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو یہ یقین اور ایمان رکھنا چاہیے، چاہے موجودہ سائنس اس کی تائید کرے یا تائید نہ کرے، ہمیں آپ کو یہ یقین رہنا چاہیے کہ گرمی اور سردی کا جو اصل سبب ہے کیا ہے؟ جہنم کے 2 سانس ہیں۔ کیوں؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام جو ہے، تیرے رب کا فرمان جو ہے وہ صدق کے اوپر مبنی ہے اور انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ صدق سچا، یعنی جو خبر دے رہا ہے یا اللہ کی طرف سے نبی جو خبر دے رہا ہے وہ خبر سچی ہے، خواہ ہماری عقل میں آئے یا ہماری عقل میں نہ آئے۔ حقیقت یہی ہے، خواہ آپ مانیں دنیاوی علوم والے یا وہ لوگ نہ مانیں۔ حقیقت کیا ہے؟ سردی اور گرمی کا اصل سبب کیا ہے؟ جہنم کے 2 سانس ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ لاکھ لوگ لا کر کے پیش کریں، ہم اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا فرمان حق اور سچا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے اور یہ ایمان رکھنا چاہیے، عقیدے کی بات یہ ہے کہ گرمی خواہ کتنی ہی تیز ہو، سردی خواہ کتنی ہی تیز ہو، یہ اس دنیا والوں کے لیے نعمت ہے، نعمت ہے، عذاب نہیں ہے، پریشانی کا سبب نہیں ہے، دنیا والوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام حکیم ہے۔ حکیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو بھی فیصلہ ہے، جس کا جو بھی کام ہے وہ کام حکمت پر مبنی ہے، اس میں کہیں غیر حکمت کا کوئی شائبہ پایا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تعالی حکیم ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیے ساتھیوں، ہم اور آپ دیکھ لیں، اپنے بدن کو دیکھ لیں، اپنے بدن کو دیکھ لیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ بیماریاں، ان کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور یہ چیزیں ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں، کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف ٹھنڈک چاہتے ہیں، اے سی چاہتے ہیں، ہم گرمی نہیں چاہتے۔ اسی لیے شوگر کا سب سے بڑا علاج ہے کہ آپ کی جسم سے پسینہ نکلے، ہے کہ نہیں ہے؟ پسینہ اے سی میں نکلے گا؟ جی کہاں نکلے گا پسینہ؟ گرمی میں، ہے کہ نہیں؟ جب آپ محنت کریں گے، کام کریں گے، ہے نا،
اور یہ آپ کے لیے، میں نے ایک بار ایک حکیم یعنی کچھ ان کا طب کا علم ہے، ہم نے ان سے ٹیلی فون کیا کہ یہ چیز میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ بلڈ پریشر کے لیے اچھی چیز ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا تم استعمال نہ کرو۔ کیوں بھائی تم استعمال نہ کرو؟ کہا اگر تم نے استعمال کیا تمہارے گھٹنوں میں درد پیدا ہو جائے۔ کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ آپ کے جسم سے پسینہ نہیں نکلتا ہے، آپ گرمی میں نہیں چلتے ہیں، گرمی میں کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ دیکھیے، تو اس گرمی جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر گرمی نہ ہو تو ہمارے ہند و پاک میں سب سے محبوب پھل کیا مانا جاتا ہے؟ آم مانا جاتا ہے۔ سب سے محبوب پھل کون ہے؟ آم ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہ کھجور ہے۔ اگر گرمی نہ ہو تو کھجور نہیں، اور گرمی نہ ہو تو آم نہیں۔ اگر گرمی نہ ہو تو یہ ایک مثال دے سکتے، کتنے پھل ہیں، کتنے پھل ہیں جو گرمی میں ہیں اور کتنے پھل ہیں جو سردی میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو موسم بنائے، ایسے صرف پھل کی مثال، کتنی ایسے کھیتیاں ہیں، کتنے ایسے گلے ہیں جو موسم گرمی کے ہیں، اور کچھ ہیں کیا ہے وہ، اور وہ انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری۔ ان پھلوں کا استعمال، اس گلے کا استعمال، اس کھانے کا استعمال انسان کی صحت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ جب سے یہ مدنیت نئی آ گئی ہے، انسان ایک ہی قسم کا کھانا ہر موسم میں کھانا شروع کر دیا۔ پہلے ٹماٹر جو ہے سال میں ایک بار ملا کرتا تھا، اور اب ٹماٹر کیا ہے؟ ہر موسم میں ملتا۔ خیار، یہ ککڑی ہے، سال میں ایک بار، اور اب ہر موسم میں ہے نا۔ یہ چاول ہے، وہ خاص علاقے کی غذا تھی، اور اب جی ساری دنیا کے۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں لگنی شروع ہو گئی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پھل رکھے تھے، مختلف گلے رکھے تھے، مختلف سبزیاں رکھی تھی جو انسان کے جسم کے لیے ٹانک کا کام دیتی تھی، اور آج وہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی اور گرمی کو جو بنایا ہے وہ انسان کے کیا ہے؟ فائدے کے لیے ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ سردی بھی اللہ کی نعمت ہے اور گرمی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم اس کا کیسے استعمال کریں، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے ساتھیو، گرمی لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے، جسم جلتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، ہمت نہیں پڑتی، لیکن کیجئے اور صبر اور احتساب سے کام لیجئے۔ کیا کیجئے؟ صبر اور احتساب، یہ دو چیزیں ہیں۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ برداشت کیجئے، ہے کہ نہیں ہے؟ صبر کا معنی کیا ہے؟ اسے برداشت کیجئے۔ اور احتساب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیے کہ یہ تکلیف جو میں برداشت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر اجر دے گا۔ مثال کے طور پر سخت سردی کا موسم ہے اور گرم پانی کا انتظام نہیں ہے کہ نہیں؟ وضو تو کرنا ہے نا، اس لیے کہ نماز کی چھٹی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دی ہے نماز کی چھٹی، دی ہے نماز کی چھٹی نہیں دی ہے۔ خاص طور پر فجر کے لیے اور عشاء کے لیے، یا بدلی ہو، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن صبر کیجئے، برداشت کیجئے، وضو کیجئے، یہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے لیے
تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے درجات کی بلندی کا سبب ہو۔ دو چیز ہیں، یعنی تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ کے ہاں تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا۔ اور جب گناہ معاف ہوں گے، درجہ بلند ہوگا تو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ اور گناہ معاف نہ ہوئے، درجہ بلند نہ ہوا تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلا دوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ کیا ہے؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، پریشانی کے باوجود اچھی طریقے سے وضو کرنا۔ آج ساتھیوں، بسا اوقات آپ ظہر میں آئیے، مسجد میں جائیے وضو کرنے کے لیے، پانی کتنا گرم ہوتا ہے، ناک میں ڈالا نہیں جاتا ہے، چہرے پر ڈالا ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ہر آدمی کے ہاں بھائی گھر میں اپنا نہیں، یہاں مسجدوں میں جا کے دیکھ لیے کتنا گرم پانی رہا، ٹنکی کا پانی کتنا گرم ہے نا گرم؟ کل جمعہ کا دن ہے، کل جمعہ کا دن ہے۔ عام طور پر ہم لوگوں نے یہ بدعت بنا لی ہے کہ جمعہ کی رات کو جاگتے رہتے ہیں، رات میں، ہے نا، جشن مناتے ہیں نا، بریانی پکا کر کے لوگ ایک ہی دن ملتا ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ ہیں ہفتے میں صرف ایک دن بریانی پکتے ہیں، حالت صحیح بات ہے نا؟ وہ کب؟ جمعہ رات کو۔ اور کچھ لوگ جو نیک ہوتے ہیں فجر پڑھ کر کے سوتے ہیں، اور جن کو پرواہ نہیں وہ سو گئے 3-4 بجے، کب جگیں گے؟ اب 11:30، جو نیک ہوگا وہ آدمی، ہے نا، ورنہ 12 بجے جگیں گے۔ ظاہر بات ہے پانی تو بڑا گرم ہے ہی ہے کہ نہیں؟ نہانا، لیکن نہانا ہے ساتھی، نہانا ہے اور اچھی طریقے سے نہانا ہے۔ اولاً تو جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ جمعہ کے لیے جانے سے پہلے انسان غسل کرے اور اچھی طریقے سے۔ آپ جانتے ہیں کتنا بڑا اجر ہے؟ سنن ابو داؤد وغیرہ میں اوس ابن اوس کی روایت ہے، من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اچھی طریقے سے غسل کیا، یہ نہیں کہ جلدی سے پانی ڈال لیا اور نکل گئے، صابن کا بھی اہتمام کیا، جسم کی میلیں بھی چھڑائی، اچھی طریقے سے غسل کیا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے غسل کرنا؟ من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل وبکر وابتکر، اور جلدی آیا اور خوب جلدی آیا مسجد طرف، پیدل چل کر کے آیا، سواری پر سوار ہو کر کے نہیں آیا، مسجد میں آ کر کے امام کے قریب ہو کر کے بیٹھا۔ یہ نہیں ہے کہ مزرے سے گاڑی تو آ گئی ہے 10-11 بجے، ابھی ہم کہاں ہیں؟ وہاں باہر گرمی میں بیٹھنا گوارا ہے، لیکن مسجد میں آ کر کے ٹھنڈے میں بیٹھنا گوارا نہیں ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ مسجد میں بیٹھے، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے، اور امام جو کچھ کہے اسے غور سے سنیں۔ ان تمام چیزوں کا اگر کوئی اہتمام کر لیتا ہے، اس میں کپڑا پہننا، اچھا کپڑا پہننا بھی ہے، خوشبو لگانا بھی ہے، اگر اپنے پاس خوشبو نہیں، اپنی بیوی، ہاں بیوی نے اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے پڑوسی سے لے لے خوشبو، مانگ لے، تو یہ تمام آداب کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک قدم پر اللہ تعالیٰ سال بھر روزہ رکھنے اور نماز اور قیام کرنے کا ثواب دیتا ہے، ایک قدم کے اوپر ساتھیوں۔ تو انسان اس گرمی کے موسم میں ان تمام چیزیں ثواب کا اہتمام رکھے کہ وضو کرے، نہائے، اچھی طریقے سے وضو کرے اور نہائے۔ اور دوسری چیز، جمعہ اور جماعت کا اہتمام کرے، جمعہ اور جماعت کا اہتمام کرے۔ یہ نہیں کہ آج بہت سردی تھی، مسجد میں نہیں جا سکے، گھر ہی میں نماز پڑھ لیا، بہت دھوپ ہے، مسجد کون جائے، اپنے کمرے ہی میں نماز پڑھ لو۔ نہیں، جمعہ اور جماعت کا اہتمام کیا۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حضرت ابی ابن کعب کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا، جس کا گھر مسجد نبوی سے سب سے دوری پر تھا، لیکن گرمی ہے، سردی ہے، کسی بھی موقع پر کوئی بھی نماز جماعت سے چھوٹتی نہیں تھی، پیدل چل کر کے آیا کرتا تھا۔
لوگوں نے اس سے کہا اللہ کے بندے کوئی سواری خرید لو، کوئی سواری خرید لو، تمہیں اس گرمی سے بچائے گی، جلدی آ جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے، میرے یہ قدم جو مسجد طرف اٹھ رہے ہیں وہ گویا اللہ کی طرف جانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالی ہماری نیکی قبول کرے گا۔ صحابہ کرام نے سمجھایا، نہیں مانا۔ یہی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ کہہ دو قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، جن چیزوں کا تم نے ارادہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب گرمی ہو سردی ہو، ہمیں صبر سے کام لے کر ثواب کی نیت رکھتے ہوئے جمعہ اور جماعت میں کوتاہی نہیں۔ ایسے ہی روزے کا اہتمام ساتھیوں، روزے کا اہتمام، جیسے رمضان کا روزہ گزرا، اس کے علاوہ ہمارے وہ بھائی بلکہ تمام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ کم سے کم ہفتے میں 1 دن کی چھٹی تو دیتا ہے، کم سے کم ہمیں اور آپ کو مہینے میں 3 روزہ تو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ روزہ ہمارے لیے اس دن کی گرمی سے بچنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں سبب بنائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو ایک بڑا آسان سا کام ہے، بس توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس گرمی کے موسم میں ہمیں اور آپ کو کچھ صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کس لیے صدقہ اور خیرات کریں؟ جی ہاں، بہت سے لوگ ہوں گے ہمارے پڑوس میں، ملنے جلنے والے رشتہ دار، کہ ان کا چپل ٹوٹ گیا ہوگا، انہیں گرمی میں چلنا، یا اس سے بڑھ کر کے ان کے گھر میں ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں ہے، مٹکا بھی وہ خرید نہیں سکتے ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر فریج بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، اور ہندوستان پاکستان میں بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سب سے بہترین صدقہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی صدقہ پسند ہے تو کون صدقہ ہے؟ وہ پانی کا صدقہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو، اس کی ناراضگی کو دور کرنے میں صدقہ جتنا بڑا رول ادا کرتا ہے، شاید دنیا کی اور کوئی عبادت اتنا بڑا رول ادا نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المؤمن فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج 1 میل کی اونچائی پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنے پسینے میں تیر رہے ہوں گے، ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا، 70 گز تک ان کا پسینہ ان کے ارد گرد ہوگا۔ ذرا سوچیں آپ، ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو پسینے سے، اس گرمی سے بچنے کے لیے کچھ انتظام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ انہی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات بھی، خاص طور اس گرمی کے موسم میں جس سے جو کچھ ہو سکے پانی کا انتظام کر دے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، سب سے اہم یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ جب گرمی محسوس ہو تو ہمیں اور آپ کو حشر کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ چیز اگر ہمیں یاد ہو جائے، یہ ہم توجہ دے لیں، تو بہت سی چیزیں ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائیں گی۔ کوئی بھی پریشانی آئے، ہم قیامت کی پریشانی کو یاد کر لیں تو ساری کی ساری پریشانی ہماری دور ہو سکتی۔ اصل چیز یہی ہے، آج بہت سے لوگ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کی پریشانی کو یاد نہیں رکھتے۔ آج انسان فطری طور پر یہ اللہ کی آزمائش ہے، ایک عورت ہے، اس کے بچے، اکلوتے بچے کا انتقال ہو گیا، گویا کہ اس کے اوپر موت کا سما، بلکہ بعد زبان سے غیر نازیبہ، غیر لائق الفاظ، نازیبہ الفاظ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اللہ کے احکام کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر ہمیں پیدا دیا ہی تھا، کیا لینا تھا تو کیوں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ کی حکمت کے اوپر اعتراض کر رہی ہے. یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہی بچہ اس کو قیامت کے دن اس کی نجات کا سبب بن جائے گا، اگر وہ ثواب کی نیت رکھے اور صبر کرے تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور انتقال کر گیا، اور معلوم یہ ہوا کہ وہ بہت ہی پریشان ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی اپنی امت کے اوپر ساتھیوں، کہ آپ کس مقام پر فائز ہیں ذرا سوچیں. آپ سے اونچے مقام کوئی ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو کتنی مشغولیت تھی ذرا سوچیں. آپ وقت کے حاکم بھی تھے. ایک بادشاہ کس قدر مشغول ہوتا ہے ذرا دیکھیں. وقت کے حاکم بھی تھے، آپ وقت کے امام بھی تھے، آپ وقت کے مفتی بھی تھے. اور صرف یہی نہیں ساتھیوں، جتنے یتیم اور بیوائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماوا اور ملجا اور نگراں بھی تھے. کوئی اتنا مشغول ہوگا دنیا میں؟ نہیں مشغول ہو سکتا، کوئی نہیں مشغول ہوگا اتنا دنیا میں. کوئی کہتا ہے تو جھوٹ ہے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس عورت کو بڑی تکلیف ہے، بہت غمگین ہے. آپ اس کی زیارت کے لیے گئے، اپنے صحابہ کے ساتھ گئے. اس کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور پھوٹ کر کے رونے لگی. ہوتا ہے نا، اور اسے تکلیف ہوئی. آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے تجھے بہت غم ہے. تو کہتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں غم کیوں نہ کروں؟ یہی میرا اکلوتا بیٹا تھا، یہی میری زندگی کا بڑھاپے کا سہارا تھا، اور اب میری ایسی کیفیت ہے کہ مجھے اولاد ہوگی بھی نہیں، اور وہی ہم سے چھن گیا ہے، تو میں کیوں غم نہ کروں؟ آپ نے فرمایا تجھے غم ہے اس کا؟ کیا تو یہ نہیں جانتی ہے کہ وہی بچہ قیامت کے دن تیرے جنت میں جانے کا سبب بن رہا ہے؟ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور اپنے ساتھ چھوٹے بچے کو بھی لے آتا تھا. وہ بچہ کبھی اس کے کندھے پر ہے، کبھی سامنے گود میں آ کے بیٹھ گیا، کبھی اس کے پیچھے ہے. بڑا چنچل بچہ تھا اپنے باپ کے ساتھ. اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ شخص 1 دن 2 دن 3 دن ہو گیا، وہ دکھائی نہیں دے رہا. ظاہر بات ہے اس کے ساتھ اتنا رہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بچے کو اس سے بہت لگاؤ اور اس کو اپنے بچے سے بہت لگاؤ ہے. آپ نے پتہ لگا کہ وہ کہاں گیا. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بچہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے وہ نہیں آ رہا ہے، اس کے غم میں ہے. آپ تشریف لے گئے اس کے یہاں اور جا کر کہا کیا تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ جب حشر کے میدان میں تو پریشان ہو چاروں طرف سے اور جنت طرف سے فرشتے لے کر کے جائیں، تو جنت کے جس دروازے پر تو جائے اسے اپنے استقبال میں وہاں کھڑا ہوا پائے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میرے لیے ہے یہ؟ آپ نے فرمایا یہ سب کے لیے ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جو ہے وہ آخرت کو یاد رکھے. اس دنیا کی گرمی کو دیکھ کر کے آخرت کی گرمی کو، اس دنیا کی سردی کو دیکھ کر کے آخرت زمہریر کی سردی کو، اس دنیا کی پریشانی اور مصیبت کو دیکھ کر کے آخرت کی پریشانی اور مصیبت کو دیکھ لے، تو یاد کر لے، تو ساری دنیا کی مصیبتیں اس کے اوپر سے ہلکی ہو جائیں. آخری چیز ساتھیوں، خیر باتیں بہت ہیں لیکن آخری چیز، سخت گرمی ہو. ساتھیوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو یہاں پر ہیں، یہاں پر ایک مؤذن تھے، کرسی پر بیٹھا کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا، 3 سال یا 4 سال ہوا. ابھی 3 سال کتنا ہوا قاری صاحب؟ یہی ہوگا نا، 3 سال 5 سال ہو گئے. اچھا، ان کا انتقال ہو گیا. وہ یہ ظاہر بات بوڑھے تھے، 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے. اور جانتے ہیں مسجد کا یہ دروازہ بھی یہ دروازہ، کبھی کبھار جب جانتے ہیں
کی ہوا چلتی ہے ادھر سے شمال کی تو سردی برداشت سے تقریباً کیا ہے وہ باہر ہو جاتی ہے، سردی برداشت سے باہر۔ تو جب میں آؤں ادھر دروازہ کھلے ان کے بغل کھڑا ہوں تو دیکھتے وہ کانپتے رہیں اور کہیں لا الہ الا اللہ، اے اللہ آخرت کی سردی سے محفوظ رکھ لے۔ تو اس دنیا میں بندہ اس سردی اور گرمی کو دیکھ کر کے کس کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی طور پر دعا کیا رہا کرتی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جیسے کہ صحیح بخاری وغیرہ حضرت مالک کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ جو دعا اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے وہ یہ دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی خیر سے رکھ، آخرت کے بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی صفت بیان فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کہتے اے اللہ تعالیٰ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا ہی لازم چپکنے والا سخت اور انسان کو تنگ کرنے والا، ساتھ مستقر و مقامہ، یہ برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ اور ایک ایسی حدیث ساتھیوں جس کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے، اس کے اندر صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سخت گرمی کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف اپنی توجہ فرماتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ما اشد حر ھذا اليوم، لا الہ الا اللہ آج کے دن کی گرمی کتنی تیز ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میرا بندہ دنیا کی گرمی کو دیکھ کر کے جہنم کی گرمی سے پناہ چاہتا ہے، میں اس کو جہنم کی گرمی سے امان میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا کرنا، یعنی جہنم کی آگ سے، سخت گرمی سخت سردی کے موسم میں ہم اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ اور انس بن مالک کی روایت سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی دن میں 3 بار اللہ تعالیٰ سے جہنم طلب کرتا ہے، جنت طلب کرتا ہے، جنت کہتی ہے اے اللہ تعالیٰ تیرا بندہ مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے ہمارا وارث بنا دے۔ اور جو 3 بار دن میں جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے، جہنم اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا بندہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو مجھ سے دور ہی رکھ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ گرمی کا موسم ہے اور یہ موسم آتے جاتے ہیں۔ اولاً ہمیں اس سلسلے میں اپنا جو عقیدہ درست رکھنا چاہیے کہ اولاً گرمی سردی کا سبب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرمی اور سردی کی وجہ سے بہت بڑی حکمت ہے، بے حکمت اللہ تعالیٰ نے اس گرمی اور سردی کو نہیں بنایا ہے۔ اور دوسری چیز، ہمیں اور آپ کو صبر اور احتساب سے کام لینا چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے جو وسائل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اسے استعمال کرنا چاہیے، حشر کے میدان میں سائے کے لیے جو وسائل ہیں ہمیں اور آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس گرمی، دنیا میں جو گرمی ہمیں لگ رہی ہے، اس گرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حشر کی گرمی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔